اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کرے کہ یا اللہ جو مجھ سے ہو گیا ہے اس کو تو معاف کر دے، یا اللہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جب بھی اس کے دروازے پہ جاؤ، رات کو جاؤ دن کو جاؤ، وہ تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کو گناہ کرنے والا میرے دروازے پہ آ کر توبہ کر لے، رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا آ کے میرے دروازے پہ توبہ کر لے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ، میں تو تیار ہوں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم معاف کروانے والے تو بنے، ہم اپنے غلطیوں کا اعتراف تو کریں، اپنے جرم کو ہم اللہ کے سامنے بیان تو کریں۔ جب ہم بیان ہی نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب ہم یہ روزے رکھے، رات کو نماز تراویح پڑھ کے، ہے تھوڑی پڑھے زیادہ پڑھے، کچھ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد سارا دن ہم نے سونا ہے، چاہے زور اور اثر اکٹھی کیوں نہ پڑھنی پڑے، ہے اے سی لگا کے سو جانا ہے، چاہے زور اور اثر اکٹھی کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ اور پھر کیا کہ مجھے تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بھئی تجھے کیا پتہ چلنا ہے، تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا ہے۔ جو روزے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ادھر بندے کو روزہ ہو اور ادھر بندہ دھوپ میں گرمی میں کام کر رہا ہو، پھر روزے کا پتہ چلتا ہے کہ روزے کا پتہ چلا ہے یا نہیں ہوا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر تجھے کیا ملے گا۔ اور کچھ ماشاءاللہ ایسے بھی ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑنا، گالی نکالنا بھی نہیں چھوڑنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں چھوڑنا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اس بندے کا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کی جو کیا کرتا ہے، اپنی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، روزے کی حالت کے اندر وہ بھوکا اور پیاسا مت رہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ کاروبار کر رہا ہے، کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، وہاں پر جھوٹ، کوئی اور کاروبار کر رہا ہے، وہاں پر جھوٹ، پھلوں والوں کو دیکھو وہ جھوٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا ہے، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان۔ رمضان کے آتے ہوئے ساری چیزیں شارٹ کر دو، مارکیٹ سے غائب کر دو تاکہ اس کی قیمت اور اوپر چڑھی جائے، اور ہم نے کہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، پھر کہنا ہے یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے بھائیوں پھر رحمت کی توقع نہ رکھنا، پھر ایسے کرونا کی توقع رکھنا کہ یہی آئے گا تمہارے اوپر۔ جب تک اپنے اعمال کو درست نہیں کرو گے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ آپ کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو آپ کے آباء و اجداد نے کبھی ان کا نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ پچھلے رمضان سے پہلے جب یہ کرونا شروع ہوا تھا، اس سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ ہوگا؟ بتائیں ذرا، کسی کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ کرونا بھی کوئی بیماری آئے گی ہمارے اوپر؟ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اگر آیا تو یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم اندر سے اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، عمل ہمارا اور ہے، کردار ہمارا اور ہے۔ جب ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا فعل ایک جیسا ہوگا، پھر ہم صحرا میں بھی کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کریں گے، اللہ وہاں بھی ہماری دعائیں سنے گا اور قبول کرے گا۔ لیکن جب ہمارا کردار اور ہمارا قول کچھ اور ہوگا، چاہے ہم مسجد میں کھڑے ہو کر کیوں نہ دعا کریں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کیوں نہ دعا کریں، اللہ رب العالمین وہاں بھی کیا کہیں گے۔ میرے نبی نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا تھا جو اتنا لمبا سفر کر کے گیا تھا، ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور پھر میرے نبی کیا فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس نے لباس بھی حرام کا پہنا ہوا ہے، اس کی غذا بھی حرام کی ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ آج ہماری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی، آج ہماری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظالم اور جابر لوگوں کو مسلط کر دیا ہے کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے۔
جب ہمارا کردار ٹھیک ہوگا تو اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں کے اوپر جو اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں لوگ وہ بھی انہی کے مطابق ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو ان کے اوپر حکمران آئیں گے وہ مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو، میں تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں، آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں، شیاطین کو بند کر دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، تاکہ میرے بندے، میرے نبی کی امت یہ جہنم کی طرف مت جائے، یہ جنت کی وارث بن جائے، یہ جنت کے اندر چلی جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ پچھلے رمضان میں بھی دیکھ لیں رمضان سے 10 دن پہلے کیا ہوا تھا، ابھی بھی دیکھ لیں رمضان سے 10 دن پہلے کیا ہوا، لگا دی پابندی انہوں نے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں 20 منٹ تک 20 سیکنڈ تک ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ کرونا مر جائے، اور پھر کہتے ہیں مسجد کا وضو خانہ بند کر دو تاکہ کرونا وہ لے کے اندر آئے۔ کمال ہے بھئی، طہارت ہے نا، یہ طہارت کرنے دو ان کو، آنے دو ان کو۔ مجھے ایک بتاؤ، پچھلے سال سے اب تک اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر لوگ جاتے رہے ہیں، جو پابندی لگی اس کے بعد جاتے رہے ہیں، کوئی ایک بتاؤ وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کرونا کا کوئی مریض؟ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، احتیاط بالکل جائز ہے، لیکن کچھ عقیدہ بھی تو ہونا چاہیے نا انسان کا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے کرونا سے، میں لاکھ تدبیریں کر لوں، میں کرونا سے بچ نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے میری موت کرونا سے نہیں لکھی اور انسان کوئی تدبیر بھی نہ کرے، اللہ پھر بھی بچا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دعائیں تو پڑھتے نہیں ہیں، ذکر اذکار تو کرتے نہیں ہیں، اور مساجد میں تو آتے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرتے نہیں ہیں، تو پھر ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر دیکھنا ابھی جو انہوں نے کام کیا ہے، اور پچھلے رمضان کے اندر بھی یہی کام کیا ہے، ٹھیک 21-22 رمضان کو لاک ڈاؤن ختم، اب بھی انہوں نے یہی کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ تو چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کو کہ ان کی صفیں بکھر جائیں، ان کا ایمان ختم ہو جائے، اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، کرونا تمہاری طرف نہیں آئے گا، یہ صرف مسجدوں میں جائے گا کہ لوگوں کو الگ الگ جا کے کھڑا کرو۔ میرے بھائیوں، کچھ غور کرنا چاہیے۔ اتنی کیوں پابندی لگاتے ہو؟ اگر اتنی ہی لگا دیتے کہ بھائی ہم نے بازاروں کے اندر اور ہم نے نماز جمعہ کے ٹائم کے اندر اور جتنے بھی نماز کے ٹائم ہیں ان کے اندر ہم بازاروں کے اندر کسی بندے کو نہ دیکھیں، مسجدیں بھری ہونی چاہیے تھی۔ اپنی جا کے گناہوں سے معافی مانگو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج یہ امت کے لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور مسجدوں کو بھر دیں اور اللہ سے معافی شروع کر دیں، اللہ کی قسم 1 سیکنڈ کے اندر یہ کورونا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ختم ہوگا، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، چاہے وہ جس مسجد کے اندر بھی آپ جائیں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، جمعہ پڑھیں، نماز تراویح آ کر پڑھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اعتکاف بیٹھیں۔ کمال ہے، اعتکاف کی گھر میں بیٹھنا ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اعتکاف بھی گھر میں بیٹھنا ہے۔ اللہ اللہ، گھر میں کورونا نہیں جاتا، کورونا گھر میں نہیں جاتا، وہاں بھی جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں آ سکتا ہے تو وہاں بھی جا سکتا ہے۔ پھر تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر کورونا جائے ہی نہیں، تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے، انسان بچ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ شیاطین، اسلام کی دشمن جو قوتیں ہیں، مسلمانوں کی دشمن جو قوتیں ہیں، آج وہ ہم مسلمانوں کو چلا رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے کہنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے چلنا ہے، ہمارے جو قوانین ہیں ان کے مطابق چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے قوانین سے دور ہوں گے
پھر وہی ہم پر مسلط ہوں گے، ان کے قوانین ہم کو ماننا پڑیں گے، وگرنہ یہ رمضان تو آیا بھی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان بیماریوں کو ختم فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہمارے نعیم صاحب بھائی جو ہیں ان کی سسٹر فوت ہوئی ہیں 2-4 دن پہلے، تو ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس میں شرکت فرمائیں۔ دوسرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی میرا بھانجا وہ کرونا کی مرض کے اندر مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے دیگر مسلمان بیمار ہیں اس بیماری کے اندر، باقی امراض کے اندر، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ تم ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جتنے اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر وسعت عطا فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ جن کو بیٹے عطا کیے ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے، تیرے عاجز بندے، تیرے گنہگار بندے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کے جتنے نمازی اس دنیا سے جا چکے ہیں باقی مسلمان، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ان سے درگزر فرما، اے اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی